وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ النحل آج کا سبق آیت نمبر 10 سے 12 تک مشتمل ہے، اور آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامعین کرام. پہلا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا مقصود واحد ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. اور درمیانی راہ اللہ کے دروازے پر جا پہنچتی ہے، اور اس میں سے کئی ٹیڑھی راہیں بھی نکلتی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب ہی کو ہدایت فرما دیتا. سامعین اکرام، سورہ النحل آیت نمبر 10 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انزل من السماء ماء لکم، جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا. منہ شراب، اس میں تمہارے پینے کا بھی پانی ہے. ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور اس میں تمہاری شجرکاری یعنی جو تم بوتے ہو اس میں فیہ تسیمون، جس سے تم اپنے جانوروں کو بھی کھلاتے ہو چارہ. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی یہ بات ذرا توجہ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی کے دلائل بیان ہو رہے ہیں، اور یہ دلائل نہ صرف ان مشرکوں کے لیے تھے جو اس زمانے کے تھے، اور آج کے مشرکوں کے جو عملی طور پہ شرک خفی میں مبتلا ہیں اور جنہوں نے اللہ کے سوا ما سوا اللہ کو اپنا مقصود قرار دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بیان ان سے بھی فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. تعالی عما یشرکون، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، وہ ان تمام شریکوں سے، اس تمام شرک سے، کسی بھی قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے. یعنی وہ ایک ہی ہستی ہے. سامعین کرام تھوڑا یہ الفاظ کو توجہ دیں. وہ ایک ہی ہستی ہے جس کو مقصود بنایا جائے، وہ ایک ہی ہستی ہے جس سے محبت کی جائے، وہ ایک ہی ہستی ہے جس کو چاہا جائے. سامعین کرام، اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، نہ معبود ہے. اور یہ حقیقت ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دلائل سامعین کرام ہمارے لیے بھی ہے. عام طور پہ ہم تو ان مضامین کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے. بھئی کیوں نہیں ہے؟ تم مخاطب قرآن نہیں ہو، تم انسان نہیں ہو، تم شرک خفی میں مبتلا نہیں ہو، تم غیر اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد نہیں کرتے.
تو یہ جب سب باتوں کا جواب جو ہے اس بات میں ہے تو پھر یقیناً یہ باتیں ہمارے لیے بھی ہیں، دلائل ہمارے لیے بھی ہیں۔ تو یہ جو مضمون اب بیان ہو رہا ہے سامعین کرام، اس کی ایک یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اب اس سارے مضمون کا لب لباب یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار واحد ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تمہاری ایک ایک چیز کا خیال رکھا ہے سامعین کرام۔ تو کیا وہ تمہاری روحانی غذا کو بھول جائے گا یا تمہاری روحانی ترقی کے لیے کوئی سبب نہیں تیار کرے گا؟ یقیناً وہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ کے ذمہ ہے یہ انسانی روح کی غذا مہیا کرنا، اس کو سیدھا راستہ بتانا، اس کو یعنی پیغمبر بھجوانا انسان کے لیے، ہدایت کے لیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو پیغمبر ہی لے کے آئیں گے، کوئی براہ راست تو ہم پہ نہیں اترے گی۔ تو یہ سارے کام جو ہیں اس کے ذمہ ہیں، اور اس نے بہت اچھی طرح اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ اب اے انسان، بال تمہاری کورٹ میں ہے کہ تم اس کو اپنا مقصود حقیقی بناتے ہو کہ نہیں، تم دنیا سے رخ موڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیرتے ہو کہ نہیں۔ تو یہ اب تمہارے پاس یعنی تمہارے اختیار میں ہے تمہارے، میں کوئی زور زبردستی والی پالیسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے، تو سامعین اکرام میں یہ گزارش کر رہا ہوں اپنے سامعین سے کہ یہ نعمتیں اپنے لیے سمجھیں، اس میں فکر کریں، غور کریں۔ ابھی ہم 3 صفات جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یعنی تفکر چاہتا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عقل کا استعمال چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نصیحت، یہ نصیحت ہے، اس سے چاہتا ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ سارے مضامین سامعین اکرام میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں یعنی اس کو معمولی نہ سمجھے، جو مضمون بیان ہو رہا ہے، جو نعمتیں بیان ہو رہی ہیں، اس میں ذرا غور کریں، فکر کریں، غور کریں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ، اس کی قدرت پہ، اور اس کا جتنا خیال وہ آپ کا رکھ رہا ہے، یعنی جسمانی ظاہری نعمتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، تو کیا روحانی نعمتیں؟ یعنی دیکھیں جسم جو کہ باطل چیز ہے، جو کہ ختم ہونے والی چیز ہے، جو کہ فانی چیز ہے، اس کے لیے یعنی ایک عرصے تک ہے نا، اس عرصے کے بعد تو آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے جسم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے عرصے کے لیے، بے شک انسان تھوڑے عرصے کے لیے، لیکن تھوڑے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار اس کے لیے اسباب و ذرائع اور نعمتیں پیدا کی ہیں۔ تو اے انسان، کیا میں تمہاری روح سے غافل رہوں گا؟ نہیں، میرے ذمہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں سامعین اکرام، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہلکا نہ لیں، سوچیں اس پہ۔ دیکھیں سب سے پہلے تذکرہ ہو رہا ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی کا نزول آسمان سے۔ دیکھیں کوئی سیارہ ایسا نہیں ہے جہاں تک ہماری اب تک معلومات ہیں، زمین کے علاوہ کوئی کرہ ایسا نہیں ہے جس پہ پانی کا وجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پانی بھی پیدا کیا ہے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے بارش بھی اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ اس سے کیا ہے؟ اس سے وہ پانی زمین میں جذب ہو کے زمین میں سٹور ہو جاتا ہے، وہ پانی کھیتوں میں جا کے جو زراعت ہے اس سے زراعت اگتی ہے، اس سے پھل بھی ہوتے ہیں، سبزیاں بھی ہوتی ہیں۔ شجر کا مفہوم یعنی لفظی ترجمہ تو درخت ہے، لیکن یہاں شجر کا وسیع مفہوم ہے کہ اس سے ہر قسم کی نباتات، اس میں درخت بھی ہیں، اس میں سبزیاں بھی ہیں، اس میں اجناس بھی ہیں، اور اس میں چارہ بھی ہے۔ کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ، تم بھی کھاؤ اور اپنے چارپائیوں کو بھی کھلاؤ۔
تو وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِیمُونَ، تُسِیمُون کہتے ہیں چارے کو، اس میں تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ ہے۔ اور اب دیکھیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنی گنوا رہے ہیں۔ يُنبِتُ لَكُمْ، تمہارے لیے اگاتا ہے، بِهِ اس پانی کے ذریعے، الزرع زراعت، ہر قسم کی زراعت، والزیتون اور زیتون، والنخیل کھجور، والاعناب اور انگور۔ یہ وہ میوے تھے سامعین اکرام جو وہاں عام تھے، وہاں کی زراعت میں عام تھے، اور یہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے میوے جو ہیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے میوے۔ اب اس میں نشانی ہے، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو فکر کرے، جو یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں فکر کرے۔ اور ظاہر ہے سامعین اکرام یہ عادت ہم میں نہیں ہے، کم از کم ہم میں یہ عادت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں اس میں ہم فکر کریں، غور کریں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بہت سے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، او کما قال، اس طرح کی آیت ہے کہ بہت سی نشانیاں ہیں زمین اور آسمان میں، لیکن یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں، سوچتے نہیں اس پہ۔ تو زراعت سامعین اکرام یعنی کون سا قرہ ایسا ہے جس پہ زراعت ممکن ہے؟ ابھی تک تو ہم نے معلوم نہیں کیا۔ یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ایک خاص مقصد کے تحت، اور پھر اس کے لیے یہاں ضروریات تمام بہم پہنچا دی ہیں، اس پہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں لیل و نہار وسخر لکم اللیل والنہار، تمہارے فائدے کے لیے رات اور دن مسخر کر دیے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند بھی، والنجوم، اور ستارے بھی، مسخرات بامرہ، اس کے حکم کے تابع ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے کس کے لیے؟ جو عقل سے کام لیتی ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو ہم میں نہیں ہیں سامعین اکرام، نہ فکر ہے، نہ عقل ہے، نہ تذکر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو انتہائی نقصان والی بات ہے کہ جن چیزوں کی بنا ہمیں ہدایت مل سکتی ہے، تو ان یعنی جن قوتوں کو استعمال کرنے سے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ دیکھیں تفکر جو ہے، فکر، عام طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ فکر آخرت اور اپنی فکر جو ہے وہ کسی کو لاحق نہیں ہے، اپنی باطن کی فکر نہیں ہے، پھر فکر آخرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وجود کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے، نہ اس کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ موجود ہے سامعین اکرام، اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس میں ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہیں۔ یعنی عقل سے کام اگر لیا جائے سامعین اکرام، اس میں مضمون یہ بھی ہے کہ اگر ہم عقل سے کام لیں گے تو حق تک پہنچ جائیں گے، حق راستے کی طرف پہنچ جائیں گے، حق راستے کی نشاندہی ہو جائے گی اور کام آسان ہو جائے گا اگر عقل سے کام لیں گے۔ اور سامعین اکرام میں ضرور چاہوں گا کہ یہ عقل کے بارے میں وہ بات بتاؤں آپ کو جو دوزخی دوزخ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہیں گے۔ سورہ ملک میں ہے وہ، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہیں گے لو کننا نسمعو، کاش کہ ہم سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو عقل سے کام نہ لینا ہی نقصان کا باعث ہے سامعین کرام، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم عقل کو استعمال نہیں کر رہے، بلکہ بات اصل میں یہ ہے کہ ظاہر کے ہم دھوکے میں آ گئے، ظاہر کو اصل سمجھ لیا ہے، اس میں عقل استعمال کر رہے۔ یہ کام شروع کرو بھئی اتنا فائدہ ہوگا، یہ کام شروع کرو اتنا فائدہ ہوگا، یہ کام یہاں اس گھر میں رشتہ کرو، یہاں یہ اچھا ہے، اس سے تمہاری عزت بڑھے گی،
بچے کو وہ فلانی تعلیم دو اور فلانی ڈگری دلوا لو اس کو، یہ تمہاری وہ ہوگی، اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر لے لو، بکنگ کروا لو، بہت جلدی اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ یہ ساری ہم سامعین کرام عقل استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ہر انسان دیکھیں چھوٹا ہو یا بڑا، جس حیثیت کا بھی مالک ہو، وہ کچھ نہ کچھ اپنی دنیاوی معاملات میں عقل ضرور استعمال کرتا ہے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں، یعنی آخرت کا معاملہ جب آتا ہے تو ہم بے وقوف بن جاتے ہیں، اور بے وقوفی اس سے بڑی کیا ہوگی سامعین اکرام کہ جس جگہ ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے اس سے، اور وہاں جو ہے اگر اس سے غفلت برتی جائے تو ایک بہت خطرناک اس کا انجام ہو سکتا ہے، بہت بڑا نقصان سے ہم دوچار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے، بشیرم و نذیرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خوشخبری دینے والی ہے اور ڈرانے والی ہے۔ لیکن جب آخرت کا معاملہ آتا ہے تو ہماری آنکھیں جو ہیں اندھی کر لیتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں، اس پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یعنی حق بینا تو نہیں ہے ہم سامعین اکرام، چشم بینا نہیں ہے ہماری، لیکن ضرورت اس بات کی۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہے؟ یہ اصل میں ظاہرداری کے پردے پڑے میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے کہ جعلنا فی اعناقہم اغلالا وجعلنا اغلالا فی اعناقہم ومن جعلنا سدا ومن خلفہم سدا، ایسے آیت ہے سامعین اکرام کہ ان کے آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ تو اب وہ دیوار جو ہے، اب دیوار سے پار تو یہ نہیں دیکھ سکتے، پیچھے بھی دیوار ہے، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اب یہ ان پہ یہ تاریکی میں ہے۔ تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ اگر ہم آخرت کے معاملات پر غور کریں اور ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ دیکھیں مرنا تو ہے، اتنی بات تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے مرنا ہے، جان دینی ہے، جان یہ چلی جائے گی کچھ عرصے کے لیے ہے اور وقت بھی اس کا علم نہیں ہے، اتنا تو ہمیں معلوم ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ جان جانی ہے، موت آئے گی، یہ بھی معلوم ہے کہ موت کا وقت نہیں معلوم، لیکن اس کے باوجود یہ بھی یعنی عقل سے اگر آپ سوچیں تو آپ کو یعنی عقل یہ کہے گی کہ جزائے اعمال کی جگہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، آئندہ کی زندگی ہے۔ اس میں ہم نے دلائل دیے، لیکن ہم عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ جب آخرت کے معاملات آتے ہیں تو ہم اندھے بہرے گونگے بن جاتے ہیں، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، اندھے گونگے بہرے ہو کے ہم یعنی حق کو ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے سامعین اکرام۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور صورتحال کچھ ایسی ہے کہ حق کو ہم دیکھ نہیں پا رہے، اور حق کی شکل جو ہے ہمیں بہت خراب دکھائی گئی ہے، یا بہت خراب انداز میں، اس کی کوئی خاص وضاحت نہیں ہو رہی ہمارے سامنے سامعین اکرام۔ جو بھی حق کو پیش کرنے والے ہیں انہوں نے دین کو تقسیم کر دیا ہے، فرقوں میں بٹ گئے ہم لوگ، ہر مسجد پہ آپ نے اپنے فرقے کی تختی لگا دی ہے، پھر ایک فرقہ دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دیتا ہے اور اس کے پیچھے باتیں کرنے لگتا ہے سامعین اکرام۔ یہ تو بہت غلط انداز فکر ہے سامعین اکرام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو آپس میں، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں تنازعہ نہ کرو۔ آپ دیکھیں کتنے تنازعات کا شکار ہے مسلم امہ جو ہے، اور بس ہر ایک نے اپنے مسلک
کے متعلق ایک ذہن بنایا ہوا ہے سامعین کرام. یہ معاملات اتنے پیچیدہ نہیں ہیں جتنے پیچیدہ بنا دیے گئے. مثال کے طور پہ آپ میں کہوں کہ یہ بیعت کا سسٹم جو ہے، یعنی انسان اپنا اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ کرے تو اللہ کے حکم کے مطابق سچوں کی معیت اختیار کرنے کے لیے ایک سچے آدمی کو تلاش کرنا ہوگا اسے. پھر اللہ ہی کے حکم کے مطابق کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا ہوگا جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. لیکن اب ایسا ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو دین میں رہنمائی کے وجود سے انکاری ہے، یا بیعت جو ہے اس کے وجود سے انکاری ہے. حالانکہ بیعت تو سنت متواترہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا، قرآن میں موجود ہے. سامعین کرام، بیعت کا طریقہ قرآن میں موجود ہے. یعنی مسلمان چند شرائط پہ اپنے رہنما، دینی رہنما سے بیعت کر سکتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. یہ الاخری مضمون ہے کہ جب آپ کے پاس اے نبی مسلمان عورتیں آئیں تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے چند شرائط کے تحت. فبایعہن، تو یہ بیعت اصلاح ہوتی ہے. بیعت اسلام الگ ہوتی ہے، بیعت اصلاح الگ ہوتی ہے. تو یہ ہماری جو بیعت ہے مروجہ، یہ بیعت اصلاح ہے. اور یہ ایک استاد، یعنی اس کی حیثیت استاد سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کا ایک استاد ہو. ہر معاملے میں آپ استاد کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں. جب دین کا معاملہ آتا ہے آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر استاد کا ادب اور احترام، ہر استاد کا احترام لازمی ہے. اور جب دین میں استاد کا احترام کیا جائے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو خدا بنا لیا ہے تم نے اس کو احترام کر کے. تو یہ اتنی اختلافی باتیں نہیں ہیں، لیکن ہم نے اصل میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تو پھر اختلافات پیدا ہو گئے امت میں. ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اصل جو چیز ہے آپ کو میں بتاؤں سامنے کرام، نوٹ کر لیں کہ کامیابی کی واحد راستہ جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہے اور رسول کا طریقہ ہے جو کہ حضور نے فرمایا تھا. اب اگر آپ نے اللہ کو اپنا مقصود بنا کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اور اگر کسی استاد کو اپنے لیے اپنے رہنما بنا لیا جو پہلے سے آپ کی معلومات کے مطابق اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں مجھے بھی بتاؤ کہ کیا کرنا ہے، تو ٹھیک ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. تو اب اس میں کیا اختلاف رہ گیا؟ لیکن پھر بھی میں اس کی بات نہیں کر رہا پیری مریدی کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور نفرتیں ہم پیدا کر رہے ہیں دین میں، اپنے دیگر بھائیوں کے لیے نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. اور یعنی آپ دیکھیں، میں نے تو تقریریں ایسی سنی ہیں کہ دوسرے جو آپ کے جن کے خیالات آپ کے خیالات سے نہیں ملتے تو آپ ان پہ طنز اور تشنیع اور گالیاں اور گالم گلوچ اور کفر اور شرک اور اس کے تمام کے فتوے آپ لگا دیتے ہیں اس پہ. یہ کون سا دین ہمیں سکھاتا ہے سامنے کرام؟ ایسا تو کوئی وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اس بات پہ. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس میں عقل اور فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیں ابھی ہم نے جو آیت پڑھی، آیت نمبر 12، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اب رات اور دن کتنی بڑی نعمتیں ہیں سامعین کرام. دن اور رات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. پھر سورج اور چاند کو ہمارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے.
پھر ستارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے فوائد ہیں، اس میں نشانیاں ہیں۔ اب نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں۔ ربوبیت مطلب اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے ہمارے لیے، جس طرح ہمارے لیے یہ تمام نعمتیں جس کے ہمیں ضروریات تھیں، اب رات و دن کی ضرورت سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، یا سورج و چاند کی حیثیت سے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ تو سامعین کرام، ان فی ذالک لآیات، اب دیکھیں آیت لآیات بہت سی نشانیاں ہیں، لآیات جمع کا صیغہ ہے سامنے، بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہماری توجہ ظاہر داری کی طرف ہو چکی ہے، ہم میٹیریلسٹ ہو گئے ہیں، دنیا پرست ہو گئے ہیں، دنیا کی محبت کو ہم نے دل میں ڈال دیا ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے، جو جڑ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ظاہر دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ اس ظاہر دنیا کی چکا چوند نے ہمیں ٹریپ کر لیا ہے، ہمیں ٹریپ کر لیا ہے، ہمیں مسخر کر لیا ہے، ہماری یعنی نگاہ کو مسخر کر لیا ہے، اس سے ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کتنے تنازعات کی جڑ جو ہے، زن زر زمین، یعنی یہ تنازعات کی جڑ ہے، عورت، زمین اور دولت۔ اب یہ یعنی چونکہ دیکھیں جو چیز آپ کو پیاری ہوگی اس پہ آپ دوسرے سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، مرنے مارنے کو تل جائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں سامعین اکرام کہ یعنی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، یعنی مضمون کو میں سمیٹ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے دھوکے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم عقل استعمال کریں، اپنے رب کو پہچان جائیں، اپنے خالق کو پہچان جائیں، اپنے آپ کو پہچان جائیں۔ ہم نے تو دیکھیں اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا ہے، اپنے آپ سے بھی ہم غفلت میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے روحانی وجود کا کوئی احساس تو نہیں ہے، نہ اس کی ہمیں کوئی فکر ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے سامنے کرام کہ ہمیں اپنے روحانی وجود کی کوئی فکر نہیں ہے۔ سامعین کرام، روح جو ہے وہ بھوکی ہے، اللہ تعالیٰ کے یاد کی بھوکی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی اس کو ملے گی تو اس کو پھر چین آئے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل من السماء ماء لکم،
نازل کیا آسمان سے پانی تمہارے لیے، منہ شراب، اس میں تمہارا پینے کا بھی حصہ ہے، ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور اس میں تم شجر کاری بھی کرتے ہو مختلف قسم کی، جس میں تمہیں جانوروں کے لیے چارہ بھی حاصل ہوتا ہے، ینبت لکم بہ الزرع، اگاتا ہے تمہارے لیے کھیتیاں، والزیتون والنخیل والاعناب، اور زیتون، کھجور اور انگور، ومن کل الثمرات، ہر قسم کے میوے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، جو فکر سے کام لیتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا اس نے رات اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند، وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، اور ستارے جو اس کے حکم کے تابع ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل استعمال کرنے والوں کے لیے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. It is He who sends down for you from the sky water. From it is drink, and with it grows vegetation for grazing. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. And He produces for you grains with it, and olives, and date palms, and grapes, and all kinds of fruits. Surely in that is a sign for people who think. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. And He regulated for you the night and the day, and the sun, and the moon, and the stars are disposed by His command. Surely in that are signs for people who ponder. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔